بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے پہ اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ بندہ اس کے کرم سے لطف اندوز اور نعمتوں کے نزول پہ شکر ادا کرتا ہے، تھوڑی چیز پہ قناعت کر لیتا ہے اور صبر کر لیتا ہے، تو اس کو جو بارگاہ خداوندی سے قرب اور منصب ملتا ہے، اس کے بعد پھر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ وہ کبھی بحث مباحثہ نہیں کرتے، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے اور نہ ہی کسی کے اوپر طنز اور تنقید کرتے ہیں، بس اللہ کی مخلوق سمجھ کے درگزر کر لیتے ہیں۔ بہت سارے احباب یہ سوال کرتے ہیں، ہمارا کاروبار، ہمارا رزق، ہمارا نصیب کسی نے بند کر دیا ہے۔ یہ اسباب اور ذرائع ہوتے ہیں، جس طرح کسی کی نظر لگ جانا، کسی کے حسد کی وجہ سے وہ کوئی ایسا کام کر دے جس کی وجہ سے بندے کے مختلف کاموں میں رکاوٹ اور بندش آ جاتی ہے۔ یہ اسباب صرف، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقدر میں لکھا یہی ہوتا ہے۔ جس مصیبت اور جس تکلیف نے آنا ہوتا ہے وہ آ کے ہی رہتی ہے، اور پھر اللہ نے پھر اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ عمل کرے گا، یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ نماز پڑھے گا، یہ صدقہ کرے گا، یہ خیرات کرے گا، تو اس کے رزق و روزی وسیع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بے شمار لا تعداد اسباب اور ذرائع ہیں، جس کی وجہ سے وہ بندے کو رزق روزی اور دیگر نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بہرحال وظیفہ پڑھنے میں، عمل کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ عقائد اور نظریات جن کے درست ہوں، پائیدار ہوں، مضبوط ہوں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ حدیث ہے، بات ہے، عمل ہے، وظیفہ ہے، یہ حکم خداوندی ہے، اس کی کلام ہے، پھر کوئی نہ اعتراض باقی رہتا ہے، نہ کوئی گنجائش کسی چیز بات کرنے کی رہتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب بطور چلہ یا بطور عمل کسی عمل کو کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے صبر کو بھی، اس کے تحمل کو بھی، اس کی بردباری کو بھی آزمایا جاتا ہے۔ اس نے قرب کے دروازے پہ دستک دی ہے، تو آیا کہ یہ آزمائش کے قابل ہے، صبر کر سکتا ہے، تحمل کر سکتا ہے، بردباری سے کام لے سکتا ہے، رزق اور روزی کے تنگ ہونے پہ صبر کر سکتا ہے یا نہیں؟ بات لمبی ہو جاتی ہے نا سمجھاتے ہوئے، اور پھر لوگ کہتے ہیں آپ کی تقریر بہت لمبی ہوتی ہے۔ میں کوئی پروفیشنل قسم کا بندہ نہیں ہے کہ میں لمبی باتیں کروں گا تو زیادہ پیسے کوئی دے گا یا میری کوئی تعریف کرے گا، یہ کچھ نہیں۔ لوگ شارٹ کٹ کے قائل ہو گئے ہیں ہر چیز میں۔ عشاء کی 17 رکھتے ہیں، 17 سے 7 پہ آگے ہیں، 4 فرض پڑھ لیے، 3 وتر پڑھ لیے، باقی کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ نوافل اور سنن کو چھوڑ کر صرف فرائض پہ آگے ہیں۔
پورے قرآن کی تلاوت کرنا چھوڑ کر صرف سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے پہ آ گئے ہیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اس طرح ہر معاملے میں شارٹ کٹ ہو گئی ہے، حتیٰ کہ ہوٹل پہ بیٹھے نا چائے منگواتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کٹ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے 5 کلمات سکھائے ہیں، پھر یہی 5 کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھائے ہیں، اور سیدہ کی طرف سے پوری امت کے لیے یہ 5 کلمات بطور تحفہ پیش کیے گئے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی فاقہ، کوئی تنگی گزری تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور کچھ مانگ کر لاؤ تو اچھا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائی، اور ایسے وقت میں تشریف لائی کہ ان کے آنے کا یہ معمول نہیں تھا، عادت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن سے کہا کہ دیکھو فاطمہ کی عادت لگتی ہے، ان کی چال ڈھال، ان کے قدموں کی یہ آواز لگتی ہے، ان کے دستک دینے کا یہ انداز لگتا ہے۔ آج بھی لوگ جو زیادہ قرب رکھتے ہیں نا تو وہ اپنے کسی آنے کے قدموں کی چاپ سن کر کہہ دیتے ہیں فلاں آ رہا ہے۔ سیدہ تو سیدہ ہے، پھر تاجدار انبیاء تو تاجدار انبیاء ہیں، وہ اگر نہیں جانیں گے تو پھر کون جانے گا۔ بہرحال ام ایمن نے جب پردہ ہٹایا تو آپ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا داخل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو وقت نہیں تھا آپ کے آنے کا، کیا مجبوری ہے، کیا بات ہے؟ تو حضرت سیدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فرشتوں کا کھانا، ان کی خوراک لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، یہ جو پڑھتے ہیں نا تو یہ ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے۔ جس طرح ہم پیٹ بھر کر کوئی پھل فروٹ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اسی طرح جو فرشتے ہیں وہ یہ کلمات کہتے ہیں تو ان کی بھوک اور پیاس مٹتی ہے۔ بعض جنات ایسے ہیں کہ ان کی خوراک ہڈیوں کے اوپر لگا ہوا گوشت ہم کھا کے چھوڑتے ہیں، وہ ہے گوبر، ہے گوبر کے اسی طرح ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ چاول جب ابالے جاتے ہیں اور ان کی جو بھاپ نکلتی ہے وہ ان کی خوراک ہے، وہ دھواں جو نکلا، جو بھاپ نکلتی ہے وہ ان کی خوراک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر جو ہے۔ تو بہرحال ہمارا کھانا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی گھر میں 30 دن سے آگ نہیں جلی۔ ہمارے گھر میں کھانا ہی نہیں پکا، ہاں ہمارے پاس کچھ بکریاں پانچی ہیں، 5 بکریاں آئی ہیں، اگر چاہو تو میں وہ تمہیں دے دوں، اور اگر چاہو تو ان کے بدلے میں 5 کلمات سکھا دوں۔ اللہ اکبر۔ وہ سیدہ تھی، بیٹی کس کی تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں نہیں چاہیے مجھے، وہ 5 کلمات سکھا دے جو آپ کو جبریل علیہ السلام نے سکھائے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سننا، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، یا اول الاولین یا آخر الآخرین، 2 کلمات ہو گئے۔ یا ذا القوۃ المتین،
یا ذل قوت المتین یہ تیسرا کلمہ ہو گیا، یا راحم المساکین یہ چوتھا، یا ارحم الراحمین یہ پانچواں۔ یہ 5 کلمات سکھائے، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذل قوت المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ کوشش کروں گا اسکرین پہ لکھی آ جائیں، کوشش کروں گا لکھی آگے تو یاد کرنا نہیں تو ان کلمات کو یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذل قوت المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ سیدہ یہ کلمات سن کر واپس چلی گئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی دنیا لینے کے لیے، انہوں نے مجھے آخرت دے دی، انہوں نے مجھے آخرت دے دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر کو دیکھیے، ان کے اعتماد اور یقین کو دیکھیے۔ فرمایا پھر تو یہ دن تمہارا سب دنوں سے بہترین دن ہے، آج کا یہ دن سب سے بہترین دن ہے۔ ہماری طرح کا کوئی ہوتا نا تو کیا کہتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 بکریاں بھی دے دیجئے اور یہ 5 کلمات بھی دے دیجئے۔ یہ 5 بکریاں بھی ہماری طرح کا کوئی ہوتا تو یہ 5 بکریاں بھی دے دیجئے اور 5 کلمات بھی دے دیجئے، لیکن وہ سیدہ تھیں، کس کے پاس لینے کے لیے گئی، کیا دیا؟ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دربے بہا دیے۔ وہاں تو کمی ہے کسی چیز کی نہیں ہے، لیکن سائل کی اس کیفیت کو دیکھ کر جو عطا کیا جاتا ہے نا وہ احکم الحاکمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سائل کی کیفیت کو زیادہ جانتے ہیں، اس کو کیا دیا جائے، دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں 5000 بکریاں دے دوں۔ وہاں تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 بکریاں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں 5000 بکریاں دے دوں یا ایسے 5 کلمات سکھا دوں جن سے تمہارا دین اور دنیا دونوں ٹھیک ہو جائیں، دین بھی اور دنیا بھی دونوں ٹھیک ہو جائیں، یعنی ایسی خوشحالی آ جائے کہ محتاجی نہ رہے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5000 بکریاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ نے مجھے وہ 5 کلمات ہی سکھا دیں۔ 5000 تو بہت زیادہ بکری ہیں، مجھے وہ 5 کلمات ہی سکھا دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی، پہلا کلمہ، ووسع لی فی خلقی، دوسرا، وطیب لی فی کسبی، وکنعنی بما رزقتنی، قناعت سے ہے، ولا تذہب قلبی الی شیء صرفتہ عنی، یہ 5 کلمات ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یہی کلمات ایک دوسری روایت میں آتے ہیں جو بندہ وضو کے دوران میں، پہلے اس پہ بہت ساری ویڈیو ہو چکی ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ 3 کلمات وضو کے دوران میں پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ 40 دن کے اندر اندر اس کی ساری ضروریات کو پوری کرتا ہو۔ اور ان کلمات کے اوپر عمل کرنے والے لوگ، بزرگ سلف صالحین کہتے ہیں کہ 40 دن کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حج جیسی بڑی نعمت سے بھی نواز دیتا ہے، یعنی اتنی وہ قدرت، اتنی وہ وسعت، اتنی وہ استطاعت آ جاتی ہے جو حج کرنے والوں کے لیے ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ 5 کلمات سکھائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ 5 کلمات سکھائے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی خلقی وطیب لی فی کسبی، رزق پاکیزہ ہو۔
کمائی پاک ہو، میرا اخلاق وسیع ہو، میرے گناہ معاف ہوں، اور جو روزی تو نے مجھے عطا فرمائی پر مجھے قناعت نصیب فرما وکننی بما رزقتنی، اور جو چیز مجھ سے ہٹا لے اس کی طلب مجھ میں باقی نہ رہے، اور جو چیز مجھ سے تو چھین لے، ہٹا لے، کنارے کر لے، تو پھر دوبارہ اس کی طلب میرے دل کے اندر نہ آئے۔ یہ 5 وہ کلمات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے گئے۔ لہٰذا جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائے گئے ہیں، دین بھی اس کا، دنیا بھی اس کی، کوئی تندختی، کوئی محتاجی، کوئی فقیری نہیں رہے گی، دین و دنیا وسیع، بہترین، خوشحالی کی زندگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کلمات سکھائے تھے نا، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، چکی کے اوپر بس اس ہینڈل کو تھامے تھا، دستہ چکی کا، خود بخود کنویں سے ڈول رسی کے اوپر بس ہاتھ تھا، خود بخود کھنجا چلا آتا تھا۔ وہ فاطمہ جو چکی پیس پیس کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے ڈول کی رسی کھینچ کھینچ کے، وہ روئی کی طرح بالکل کیا ہو گئے، نرم ہو گئے۔ جو بندہ آج صدق کے قلب سے، یقین کامل سے ان کلمات کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین و دنیا میں کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ باقی اعتراض کرنے والے کرتے رہتے ہیں، یہ قرآن، یہ کلمات، یہ تو بیٹھ کے قرآن پڑھنے سے کیا ہوا؟ آج تک قرآن پڑھ پڑھ کے فلسطین فتح ہوا، کشمیر فتح ہوا، یوں اعتراض کرتے ہیں۔ تمہاری سوچ اپنی تمہیں مبارک ہو، لکم دینکم، اور ہماری سوچ ہم کو مبارک ہو، ولی دین۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، جو مرضی کہتا رہے۔ جو پاکیزہ لوگوں کے صدقے سے ان کی خیرات ہمیں ملتی ہے نا، ہمیں اس پہ ناز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آج لوگ اعتراض کہتے ہیں موبائل ہو گیا، سیٹلائٹ ہوگی، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی انگریز سے لیتے ہیں، اور وہاں ہمارے اپنے مسلمان سائنسدانوں کا تذکرہ تک بھی نہیں آتا، جنہوں نے ساری امت کو یہ سکھایا ہے۔ دنیا کے سارے انگریز ایک طرف، سارے سائنسدان ایک طرف، سارے انجینئرز ایک طرف، ہمارے امام جعفر علیہ السلام کے ایک بات کے ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ وہ جو سائنس، جو علوم اہل بیت کے صدقے سے ملتے ہیں، ان کے مقابلے میں دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان ہیچ ہیں۔ ان کے پاؤں کی خاک بن جائیں تو وہ اپنی سعادت سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس اپنے اسلاف کی تابعداری اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا